2 سال بعد روشنال جو آغا جان کو ایکسرسائز کروا رہا تھا، اس کو رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ ان سے اجازت لیتا اندر کی جانب آیا اور اندر کمر دردے کا وہ شاک ہو گیا تھا۔ اس کا 1 سال کا بیٹا ماں کو دیکھ کر رو رہا تھا اور ان کی زوجم لالی پاپ منہ میں لیے چوس رہی تھی۔ ایشل تو سکون سے سوئی ہوئی تھی، جبکہ میسم ماں کو دیکھ کر رو رہا تھا، جس نے اوپر سے ریپر اتار کے اسے تھمایا، پھر کھینچ کے خود کے منہ میں ڈالا تھا۔ ایشل اور میسم جوڑواں تھے۔ ایشل باپ اور میسم کی شکل ماں پہ تھا، دونوں ہی بہت پیارے تھے۔ اللہ نے رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز میں اتنی غراحت اور سختی پوشیدہ تھی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ روشنال بہت کے کشیدہ چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اشنا نے لالی پاپ کو غیر ارادی طور پر دوپٹے کے نیچے چھپایا تھا۔ روشنال اس کے پاس آ کر بیٹھا، جھک کر ایشل کے ماتھے پہ پیار کیا، کچھ دیر اس کے ساتھ لاڈ کرتا تھا تو ایک گوری اشنال پہ ڈالنا نہ بھولا۔ اشنال کو پتہ تھا اب اس کی خیر نہیں۔ اس نے اٹھنا چاہا، مگر یہ کہ اس کے ہاتھ اس کی کمر پر تھے، اس کی نازک سی کمر کے دوسرے شخص کے مضبوط لمس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اشنال کپ کپا کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر اس کی گرفت سخت رہی تھی۔ وہ تو مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک سانس آ رہی تھی اور دوسری جا رہی تھی۔ اوئے یہ دیکھتے مسیم! روشنال بہت چھوٹی سی آواز نکال کے آگے ہوا باپ کے کندھے پر ہاتھ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارے۔ روشنال نے اسے خود میں بھیجا تھا۔ وہ کچھ نہیں، ڈر کے مارے اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل سکی تھی، لیکن پھر بھی روشنال کے نارمل ری ایکشن دیکھ کے لگا۔ روشنال کو پتہ نہیں چلا کہ وہ لالی پاپ کھا رہی تھی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا تھا۔ ادھر مجھے دو، اس کی کمر سے ہاتھ گزار کے بغیر کسی رعایت کے لہجے میں کہا تھا۔ کیا؟ اشنال بی بی نے تو ایسے پوچھا جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ آخر یہ بھی تو شو کروانا تھا کہ اسے کچھ علم نہیں۔ اس کی زبان گگیا کر رہ گئی تھی۔ میں کھلونا یا چھوٹا بچہ نہیں ہوں جسے تم بہلا لو گی۔ اس کی آواز اتنی کاٹدار تھی کہ اشنال کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، کیونکہ تھوڑی اس کے کندھے پہ سختی سے ٹکی ہوئی تھی۔ وہ یہ کہتے اس کے ہاتھوں سے لالی پاپ لے چکا تھا اور جو روشنال کو کامتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ یہ سب میری دی گئی نرمی اور ڈیل کا نتیجہ ہے جو تم ایسی فضول حرکتیں کر رہی ہو۔ میں نے منع کیا تھا ایسی حرکتیں دوبارہ نہیں کرنی، تم نے تو میری سنی ہی نہیں ہے۔ خود بھی دن بدن حرام ہو رہی ہو اور میرے بچوں کو بھی کھا رہی ہو۔ یہ لا کر کس نے دی ہے؟ روشنال نے پچھلے دنوں اسے منع بھی کیا تھا کہ اب نہیں کھانا۔ اس نے تو بہت احتیاط سے چھپا کر رکھے تھے، جب کام پہ چلا جاتا وہ تب کھاتی تھی، مگر اس کی چوری پھر پکڑی گئی تھی۔ اور کہاں ہے؟ اس نے سختی اور کڑے تیور سے اسے دیکھا۔ اس کو دیکھا پیار بھی بہت آیا، جو ماں بننے کے بعد اور خوبصورت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے تو اکثر دیکھا تھا کہ مائیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، مگر بقولس کہ اس کی بیوی خود ہی بچی بنتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھدار تو بہت ہی، ان کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ رات کو ایک کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ ساری رات کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کرتی رہتی۔ اور رات وہ تو میرے پاس نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ جتنا لہجے پہ قابو پانے کی کوشش کری اتنا ہی لہجہ لڑکھڑاتا جا رہا تھا۔ میں خود دیکھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے ایک بھی نظر آ گیا تو زوجم تمہاری خیر نہیں۔ اس کے ساتھ لگے جھکتے اس نے سختی سے خواہش نہ ڈال گئی تھی، مگر بامشکل الفاظ میں سر ہلا کر اسے تسلی دی تھی۔ وہ اب کبر الماری چیک کر رہا تھا۔ اشنال کی نظریں اس کی چوڑی پشت پہ تھی، جو ایسی انویسٹیگیشن کر رہا تھا جیسا اشنال کو جاسوسوں اور CID کا محسوس شخص۔ وہ جانچ پڑتال کرتے وقت ایک نظر گھر کر اس پر ڈالتا۔ شکل بے شک میری جیسی معصوم ہے، لیکن حرکتیں تو باپ سے ڈون لوٹ کی ہیں۔ ان کی طرح خڑوس ہوں میں، بھول ہی گئی تھی کہ خون کا بھی اثر ہوتا ہے۔ دوسری ان کی فوٹو کاپی ہوں۔ میں نے تو 50% شیئر کرنا تھا، لیکن میرے بچے عزت تمہیں راس نہیں آئی اب سے تم بھی میرے کرائم پارٹنر کی لسٹ میں فارغ ہو۔ تمہیں تو ہمدرد سمجھا تھا۔ وہ بالکل ہلکی آواز سے اس کے کان میں بھی سرگوشی کر رہی تھی۔ وہ یہ کہتی، ایک نظر روشنال کو دیکھتی اور ایک نظر اپنے بیڈ سائڈ کے تکیے کے نیچے دیکھتی، خود کو داد دے رہی تھی جیسے وہ کبھی اس کے راز تک نہیں پہنچ پائے گا۔ روشنال نے اس کے معصوم اور شکوے بڑی باتیں سنی جو بیٹے سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ چہرے کے تنے ہوئے تاثرات ایک دم سے ڈھیلے بڑے تھے۔ اب بالکل ہی روشنال کا قصور بھی نہیں تھا، اسے تانگی بہت کرتی تھی۔ روشنال نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے اشنال کی نظر کے تاقوں میں دیکھا، جس کی نظر دوسری سائڈ پہ بڑے تکیے پہ تھی۔ وہ پھر سے مصروف ہو گیا تھا۔ اشنال بچہ کی نگاہ اس پہ ڈال رہی تھی۔ وہ دیکھتا ہے مگر کچھ نہ ملا تھا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا، دوبارہ بیڈ پہ آ بیٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اب بہت سخت مزاج
بہت سخت سزا ملے گی میری جان، اس کی آواز میں سر پن تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا ہنوز سنجیدگی سے بولا، مگر اب میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ سچ میں کچھ نہیں کیا؟ اس نے تصدیق چاہی تھی۔ جی، اس نے گڑبڑا کر کہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ایک دم سے اس نے بیلٹ کا فوم ابھر گیا۔ نیچے لالی پاپ پڑے ہوئے تھے۔ وہ کوئی ایک دو نہیں تھے، ڈھیر سارے پڑے ہوئے تھے۔ یہ کیا ہے پھر؟ آپ کی بات اس کے سوال میں اور زیادہ سختی تھی۔ اشنال بول بھی نہ سکے تھی۔ کیا ہے یہ؟ اشنال منع کیا تھا، یہ گندا نہیں کھانا، اس میں کیمیکل پایا جاتا ہے۔ یار، تمہارے لیے چاکلیٹ لایا تھا، وہ کھا لیتی۔ تم خود میں تو بھی بری عادتیں ہیں ہی، مگر میرے بچے کو بھی ڈال رہی ہو۔ ایک تم میرے منع کرنے کے باوجود لائی بھی، دوسرا تم چپ کا کھا بھی رہی ہو، تیسرا تم میرے پوچھنے کے باوجود بھی نہیں بتا رہی، اور چوری پکڑنے پہ بھی جھوٹ بھی بول رہی ہو۔ بتاؤ کیا سزا دوں؟ اس کے بازو کو پکڑ کے وہ سختی سے استفسار کرنے لگا۔ سپرمین یہ کامتے اور دہکتے دل سے اس کی سر نگاہوں کا خنوز ہو پہ جمے دیکھا، شدت سے اس کے سینے سے آ لگی، اس کے گرد اپنے بازو باندھے، اور روشنال بہت کے دل میں ہمیشہ ہلچل مچا دیتی تھی، اس کے مضبوط ارادوں کو ڈواڈول کر دیتی، اس کے غصے بڑی آنکھوں میں ساری سرد مہری ختم کر دیتی۔ ابھی اس نے اس سنگی مجسمے کے اندر فٹ پتھر دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ سوری نامو اس کے ساتھ لگ کے رونے لگ پڑی۔ وسیم باپ کی طرف آیا اور اس کے ہاتھ پہ غصے سے ہاتھ مارنے لگا۔ روشنال نے اشنال کے آنسو دیکھو، اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کر کے اس کی آنکھوں پہ لب رکھے۔ یہ لایا کون تھا؟ اب کی بار نرمی سے پوچھا، اور پھر میسم کو ساتھ لگایا جو اب اس کی گڑی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ حسنال بائی لائے تھا۔ اشنال نے لاڈ سے کہا، اس کے بیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگی جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اس کی۔ تو اس سے یہ بات سن کر روشنال کے منہ سے اچانک یہ الفاظ پہلے آپ گالی بھی دیتے ہیں سپرمین؟ اشنال نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرا مطلب اس کی تو میں سیٹنگ کرتا ہوں۔ روشنال نے بات کو سنبھالا، لیکن گالیاں کیا، حسنال تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا۔ آپ انہیں کچھ نہیں کہیں گے ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کر اشنال نے جتلایا تھا۔ میں اسے کچھ نہیں بہت کچھ کہوں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ تم ہمیشہ مجھے بے بس کر دیتی ہو۔ یہ کہہ کر اس کے ماتھے پر رب رکھ کر وہ ہٹا اور سارے لالی پاپ ہاتھ میں لیے اور نکل گیا، جبکہ اشنال بے بسی سے حسنال کی حیرت کی دعا مانگنے لگی جو آج دوسری بار پوری طرح سے پھنسنے والا تھا۔ حسنال جو کام پہ تھا، اس کے منہ پہ بہت زیادہ کال لگی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھا تو منال کی مسڈ کال تھی، وہ ہر چیز کلوز کرتا جلدی سے نکلا تھا۔ اسے فکر نے انگیرا تھا کیونکہ جہاں اسے وہ تھی وہاں کوئی دوسرا تیسرا نہیں تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا، اس نے تیزی سے سیڑھیوں پر قدم رکھے اور بھاگا۔ جب گھبرایا ہوا وجود اس کے ساتھ آ ٹکرایا، اسے پہلے وہ ٹکرا کے گری۔ حسنال نے اسے اپنے ہزار میں لیا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ بکھرے بال، روتی آنکھیں، پھولی سانسیں، دوپٹے سے بے نیاز وہ اس کی جان سے پیاری تھی جس کی زندگی کے لیے اس نے منتیں مانگی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس کو پریشان دیکھ کر گھبرا ہی تو گیا تھا وہ۔ حسنال، فاطمہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، وہ مجھ سے ضد کر رہی تھی، میں نے اسے تھپڑ مارا، اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں فیڈر میں دودھ ڈال رہی تھی، وہ اس کے ساتھ لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا کہ مجھے اتنا تانگ کرتی ہے، کہ اس سے ستم کرتی ہے مجھ پر؟ حسنال نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا اور پھر سے خود سے لگائے اوپر آیا تھا۔ پتہ ہے مجھے لگا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، آپ یہ حالت مجھے بے بس کر دیتی ہے۔ اب جب بھی اس اجڑے خلیے میں میرے سامنے آتی ہے تو مجھے لگتا ہے میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ وہ یہ کہتے اسے کمر میں لے آیا تھا۔ حسنال، وہ فاطمہ چھوڑ کر چلی گئی مجھے، اور تڑپ اٹھی۔ ٹیک اٹ ایزی یار، وہ آغا جان کے پاس کھیل رہی ہے۔ اس نے حوصلہ دیا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ منال ہوش میں تو آ چکی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ 9 مہینے کومے میں رہی تھی، لیکن وہ بے ہوشی کی کیفیت میں بھی اسے محسوس کرتی۔ حسنال کو پتا تھا اتنا عرصہ بیمار رہنے کے بعد وہ حالی دماغ ہو جایا کرتی تھی، اس کے دماغ میں گہری چوٹیں آئی تھی۔ حسنال نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا اور وہ اب پہلے جیسی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی بوڑھی بالوں والی بلی کے بالوں کے لیے کوئی بھی ہومیوپیتھک والی دوائی نہیں چھوڑی جو اس کے بالوں پہ نہ آزمائی ہو۔ اس کی محنت رنگ لائی، اس کے بال پہلے سے لمبے بلکہ خوبصورت ہو گئے تھے۔ 2 سال سے وہ اس کو کام کرنے نہیں دیتے، یہ بات الگ تھی کہ اس کے جانے کے بعد وہ کر دیتی تھی۔ حسنال، تم دوسری شادی کر لو، تم بہت اچھے ہو، میں بیمار رہتی ہوں، کوئی کام نہیں کرتی، اس نے اپنی طرف سے صلاح دی تھی، جبکہ حسنال جو اس کے کندھے پر لب رکھ کر اسے بازو کے حصار میں لیے پرسکون سا لیٹا، وہ جھٹکے سے آنکھیں کھول گیا تھا۔ وہ اس کی بازو کے حصار میں لیے اس کے گردن پہ تھوڑی رکھے اس کے سر پہ انگلیاں چلاتی دھیمے دھیمے لہجے میں کہنے لگی، شکر آپ نے ہوش میں آنے کے بعد مجھے نہیں بولی، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اس نے اس کی بات بدلتی شرارت سے لہجے میں کہا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی وہ ان کے علاوہ کسی اور بات
ورنہ ہی میں دماغ پہ زور ڈالے اس کے لیے بے ڈنگی سی بات کی تھی۔ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے اس کا جواب چاہیے، بات کو مت بدلو۔ اس نے آنکھیں نکالتے ساتھی سے کہا، اچھا بتائیے پھر کوئی لڑکی بڑکی ڈھونڈ رکھی ہے میرے لیے؟ حسنال بھی اس کی بات سن کر مسکرائے اور مزے لے کر کہا، میں ڈھونڈوں گی نا، تم بس شادی کا لو، منالی دل پہ پتہ رکھتے کہا تھا۔ نہیں، میں خود ڈھونڈ لوں گا، حسنال نے ڈمپل کی نمائش کرتے جان بوجھ کر کہا تھا۔ تم سچ میں شادی کر لو گے؟ وہ تقریباً 5 منٹ بعد بولی، کیا تم سچ میں مجھ سے اکتا گئے ہو؟ حسنال کو اپنی شرٹ گیلی محسوس ہوئی تو وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا، اس کی آنکھیں آنسو سے تر تھی۔ ہائے اللہ، بس یہاں تک آپ کا ضبط تھا؟ اس کی حالت پر افسوس کرتے نفی میں سراہلا تھا، ابھی تو میں نے 2 اور شادیاں کرنی تھی، اس نے جان بوجھ کر چڑھایا تو حسنال تو اس کے سینے پہ مکو سے وار کرنے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا میری بری بلی، مرد کو مذاق میں بھی دوسری شادی کے بارے میں مت کرنا، مرد اتنے سنہری موقع کو چھوڑتا نہیں ہے، اسے سمجھا رہا تھا۔ سکے منال خاموشی سے اس کو سنتی، بڑے مان سے اس کے ساتھ لگی اس کے دھڑکنوں کو سن رہی تھی جو اسے سمجھا رہا تھا۔ اچھا نہ مجھے سونے نہیں دے گی، کل کا سارا دن بھی مصروف رہے گا فنکشن میں، تو مجھے سونے دے تاکہ میں فریش رہ سکوں۔ اس کو خود سے لگاتا سو گیا۔ کل کے چلنے والے سورج میں خوشیاں منتظر تھی ان کے لیے۔ بہتر ویلا میں جشن کا سما تھا، سارے بہتر ویلا کو ایسا سجائے گا جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو، لیکن آج 3 بج چکا حقیقت تھا۔ آغا جان کا ساتھی سے حکم تھا کہ سالگرہ کی بجائے عقیقہ ہو، اس لیے انہوں نے قرآن خوانی کے لیے محفل کا اہتمام کروایا تھا جس میں قاری اور مولانا آئے تھے۔ اس برکت بے شک ایشٹل اور میسم کی برتھ ڈے کی اجازت دی گئی تھی۔ آج کئی سالوں بعد بہتر ویلا کا باغ جگہ آج بہتر ویلا میں خوشیوں کے ڈیرے تھے، ہر چیز نئے سرے سے سیٹ کروائی گئی تھی۔ آغا جان آج مطمئن تھے، بیٹی کی وفات کے بعد وہ جیسے جینا ہی بھول گئے تھے، ان کو انا نے اندر ہی اندر کھا لیا تھا۔ ان کی خوشیوں کی بربادی کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے بھتیجی کی محبت میں اپنے لاڈلے بیٹے کا اختتام کیا۔ جب اس کو گھر سے نکالا وہ بعد میں پچھتائے، وہ بیٹے کو لانا چاہتے تھے مگر ان کو ان کی انا نے تباہ کیا تھا۔ آج سالوں بعد انہیں لگا ان کی اجاڑ زندگی میں جینے کی امنگ پیدا ہوئی ہے۔ آج وہ بہت خوش تھے، یار کتنی دیر لگاؤ گی، ایک تو تم سے میک اپ ہی نہیں ہو رہا۔ روشنال مسم کو تیار کر رہا تھا، اسے غصہ رہا تھا جو پچھلے 10 منٹ سے ڈریسنگ روم میں گھسی ہوئی تھی۔ اب اگر تم باہر نہ آئی تو میں اندر آ جاؤں گا۔ زوجم روشنال کو غصہ آیا تھا، اس کی یہ کہنے کی دیر تھی، وہ جلدی سے باہر نکلی تھی، گرین کلر کی میکسی پہنے اور میکسی کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کیے سحر کرتے دلکش نقوش، لامبی پلکیں، سلکی بال، نازک سراپا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی ناک پہ بہت غصہ چھایا دیکھ کر روشنال کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ یہ آپ اس لیے میکسی لائے ہیں نا تاکہ مجھے آپ سے ہیلپ لینی پڑے؟ اس نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثر سے کہا تو روشنال مسم کو بیڈ پر لٹا دے اس کی طرف آیا، اسے موڑ کے اس کی بیک اپنی طرف کی زپ باندھ کی تھی تو یہ نہ پہنتی۔ روشنال نے اپنے تئیں مشورہ دیا، کیوں نہ پہنوں، جب آپ اور حسنال بھائی کی ڈریسنگ سیم ہے تو میں اور آپ ہی کیوں نہ سیم ڈریسنگ میں ہوں۔ وہ منہ بسوڑی اس کی بات سے انحراف کر چکی تھی۔ اچھا زوجم، جیسے تمہاری مرضی، مجھے منظور، تم تو ہر روپ میں ہی پیاری لگتی ہو، اس میں تم ستم ہی ڈالتی ہو۔ وہ اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھاتے بولا اور کچھ دیر بعد اسے بچوں کی طرح تیار کر دے نیچے کی جانب لے کر آیا تھا۔ حسنال میں اچھی لگ رہی ہوں نا؟ گرین میکسی اور ایک طرف سائڈ پہ سائڈ کے دوپٹہ براؤن بالوں کو کر کے ایک جانب پھینک کے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی رونق وقت کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ حسنال جو فاطمہ کو آغا جان کو دے کر آیا، اس کی آواز سن کر پلٹ کے اسے دیکھا۔ حسنال کو تو عام دنوں میں وہ بکھرے حلیے میں بھی اپنے حواسوں پر چھائی معلوم ہوتی، اور آج تو اس کو دیکھا تو ایسا لگا کہ اپنے اعصابوں میں بجلیاں چھائی ہوں۔ بتاؤ نا، میں اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کو خیالوں میں کوئی دیکھا پھر سے بولی، جھوٹ میں بول نہیں سکتا، سچ بولنے کی میری ہمت نہیں میرے پاس۔ حسنال نے اس کو دیکھا، اس میں کھویا جان بوجھ کر اسے چڑھانے کی عادت بولا، کیا مطلب؟ منا لینا سمجھی سے کہا، مطلب یہ سچ بولوں تو مطلب یا سچ بولوں تو رہوں کہاں؟ اس کے منموہنے چہرے کو اکیوں کے زیر دل میں اتارتے ہوئے بولا، تم بہت برے ہو، مجھے پتا تھا کہ میں اچھی نہیں لگ رہی، اس لیے پوچھا۔ وہ اس کی بات کو سمجھتی، آنکھوں میں نمی لاتے بچوں کی طرح بولتے اور غصے سے لال پیلے چہرے کو لاتی پاؤں پھٹکتی جانے لگی۔ جب حسنال نے آگے ہو کر اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا، منال آن کی آن اس کے سینے سے آ لگی، وہ اس کو خود میں سموئے ہوئے، اس نے اسے خود میں اتنے زور سے بھینچا کہ منال کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چھوڑو مجھے، میں نے صرف پوچھا تھا میں کیسی لگ رہی ہوں، تم اس کی سزا میں میری سانسیں بند کر رہے ہو۔ وہ بلکی تھی، پاگل ہیں آپ، وہی تو بتا رہی ہوں کیسی لگ رہی ہیں آپ، اچھی نہیں بلکہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، پیاری لڑکی۔ اس کے سر پہ لب رکھتا
صدقے کے نوٹ والے اپنی جیب میں رکھے۔ چلو دیر ہو رہی ہے، وہ اپنے سر پہ دوپٹہ پھیلاتی جلدی سے بولی، ویٹ ہنسنا لے۔ فرنٹ پاکٹ سے لا کر نکالا، اس کا دوپٹہ پیچھے کر کے اس کی گرد میں پہنایا اور اسے شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ تو مسمرائز ہو کے اپنی گردن پہ اللہ کا نام دکھا۔ مجھے تو لگا کہ تمہارا نام ہوگا، وہ حیران ہو کر پیار سے لا کر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ہے تو صحیح میرا نام۔ آپ کی نظر اس پاک نام پہ پڑے گی تو میری یاد خود بخود آئے گی۔ میرا نام آخر میں ہے، جو میم 2 ایچ پہ لکھا لفظ لکھتا دھیرے سے بولا۔ اس کے گردن سے تھوڑا نیچے اللہ کے پاک نام پہ لب رکھ کے منال کی روح کو پرسکون کر گیا تھا۔ حسنا چلیے دیر ہو رہی ہے نا، وہ اس سے کہنے لگی تو حسنا نے اس کے سر پہ سلیقے سے دوپٹہ کیا جو ون سائڈ سے پن اپ ہوا تھا اور اسے بازو کے گرے میں نیچے لے کر گیا تھا۔ عقیقے کی رسم ہوگی، اب کیک کاٹنا رہ گیا تھا۔ مانو کہاں حسنا کیک کاٹنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ جب منال نے مانو کو پوچھا تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا جو آگا جان کے گلاسز کے ساتھ کھیلی، ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تو تھوڑی بعد ان کا کہکا نکل جاتا۔ کچھ ہی پل میں مجید بابا اور بحری اماں محفل میں خوشی بکھیرنے آئے۔ سب بہت ہی گرم جوشی سے انہیں ملے تھے اور ان کا شکر ادا کیا۔ پھر فوٹو سیشن میں فیملی فوٹو بنوایا گیا، سب نے تحفے تحائف دیے تھے، سب کے چہروں کی طمانینت مسکراہٹ تھی۔ پھر اس مسکراہٹ کا اختتام مگر خوشی کا آغاز ہوا تھا۔ بات بلا کا بہت جاگ اٹھا تھا۔ روشنال بائی وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے آواز سنی۔ انہیں پلٹ کر دیکھا تو منال کنفیوز سی کھڑی ہوئی تھی۔ جب حسنال بائی کہتی تو اس نے سوچا اس کے کہنے میں کیا حرج ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ کچھ فاصلے پہ حیران سا رکا، وہ جو 3 سالوں کے بعد اتنے پریشانی اور تکلیفیں سہ کر بھی اسے نظریں نہیں ملا پاتی، آج وہ بھی اس کا گلٹ ختم کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اب اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس کی بابی تھی، اس سے 3-4 سال چھوٹی بھی تھی اور اس نے غلطی کی تھی اور وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ تھی۔ اور وہ روشنال کو وہ اس طرح شرمندہ بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ وہ جب بھی اس کے پاس سے گزرتی یا تو نگاہیں چرا لیتی یا بغیر دیکھے جلدی سے گزر جاتی۔ بولو، ارشنا نے اس کو انگلیاں پھنسائے دیکھا، بولا، آپ مجھے معاف کر دیں پلیز، ہر غلطی کی جو میں نے آپ اور ارشنا کے ساتھ کیا، پلیز بھائی مجھے میرا گلٹ جینے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں اعتبار ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو واپس نہیں آتا۔ آپ سب کا اعتبار ٹوٹ گیا ہے مجھ پر سے، مجھے علم ہے آپ اعتبار نہیں کریں گے، لیکن معاف کر کے سکون تو دے سکتے ہیں نا۔ دیکھو منال، میں نہیں ہوں ناراض، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن اپنی زندگی میں ارشنا کی اہمیت پتہ چلی۔ تو تمہاری اس غلطی سے تمہارا اور ہم تینوں کی زندگی میں بدلاؤ تو بہت آئے، لیکن وہ پہلے سے خوبصورت ہو گئی ہے۔ مجھے تو تمہارا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے ایک شک نے میری زندگی سے مجھے ملا دیا۔ اور پلیز آئندہ جب بھی میرے سامنے سے گزرو یا میری طرف دیکھو تو تمہاری آنکھوں میں شرمندگی کی بجائے میرے لیے عزت ہو۔ تم میرے چاچو کی بیٹی ہو، میرے بھائی کی بیوی ہو، میری خالہ کی بیٹی ہو، اس لیے تمہیں پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہر چیز کو بھول جاؤ سسٹر، ہم سب تمہاری بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اور سب سے بڑھ کر ارشنا، اس کی عزت کرو کیونکہ وہ بہت سمجھدار ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ میرے بھائی کے نصیب میں لکھی گئی ہو، اور آئندہ جہاں سے گزرو تو بہنوں کی طرح گزرو اور مان سے لڑ کے چیز مانگنا نہ کے لیے دیے، بابا سے کان کھنچوا لینا۔ وہ اسے سمجھاتے آخر میں شرارتی ہوا تھا کہ وہ اسے خوفناک فیسز سے نکال سکے۔ وہ تھوڑی دیر بعد اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ روشنال اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔